وہ موبائل کے ذریعے سے اس پروگرام سے جڑے ہوئے ہیں اور برابر ہمت افزائی فرما رہے ہیں. ہمارے گورنر کے کارپوریٹر محبوب الرحمان صاحب ہیں، حبیب سیٹھ مرحوم کے لڑکے، وہ بھی بھائی حبیب صاحب کے لڑکے تو بھائی ببلو کارپوریٹر صاحب، وہ بھی اس پروگرام سے جڑے ہوئے ہیں. اور میں بہت ہی شکر گزار ہوں اپنے اس گاؤں کے جناب رضوان الحق صاحب گرو پردھان کا کہ وہ بھی اپنی تمام مصروفیات کو چھوڑ کر کے مدرسے کے اس پروگرام میں شریک ہوئے. اور تمام ہی مہمانوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. اللہ رب العزت والجلال آپ کی آمد کو قبول فرمائے. حضرت والا سے نہایت ہی عاجزی سے درخواست کرتا ہوں کہ حضرت والا اپنی باتوں سے ہم سب کو مستفیض فرمائیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صدر جلسہ حضرت مولانا قاری مختار صاحب دامت برکاتہ، ناظم اجلاس حضرت مولانا حبیب الرحمان صاحب، اور اس جلسے کے روح رواں اور اس وقت ابتدائی حضرت قاری رحمۃ اللہ صاحب دامت برکاتہ، اور ان کے صاحبزادگان جناب قاری محمد حذیفہ صاحب اور مولانا قاری محمد امامہ صاحب، جس کے بیٹے اس کے وارث محمود تو کچھ نہیں ہوئی ہے. قاری صاحب کے بیٹے وارث ہی نہیں، قاری صاحب سے بھی آگے جا رہے ہیں. ہم ہمارے جہانگیر آباد میں حضرت والا مولانا شاہ احمد السلمان صاحب دامت برکاتہ کی تشریف آوری ہو رہی تھی. اس موقع پر 10,000 کا مجمع ہوتا. خیرات تو حضرت قاری رحمۃ اللہ صاحب دامت برکاتہ کی تحقیق، لیکن کسی وجہ سے حضرت نہیں تشریف لے جا سکے، اور حضرت نے اپنے صاحبزادے مولانا عزیزم جناب مولانا قاری امامہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. ماشاء اللہ لوگ قاری صاحب کو بھول گئے. ایسی اطلاعات پڑی ہے کہ پورا مجمع اش اش کر رہا ہے. نہ تو اتنا جمعی کسی شاعر میں کسی شاعر کی شاعری میں ہوئی، اور نہ کسی مقرر کی تقریر میں ہوئی. بالکل مجمع سناٹے کی تصویر بنا ہوا، اور جو اہل دل تھے ان سب کی آنکھوں میں آنسو. ایک عجیب سناٹا چھا گیا مجمع میں. تو لوگ اب بھی یاد کر رہے ہیں کہ آپ نے کہاں سے قاری صاحب کو بلایا تھا. تو اللہ نے قاری صاحب کا جانشین کہتے ہیں جو صفات باپ میں ہو بیٹے میں آ جائیں، اور اگر بیٹے میں باپ سے بھی آگے ہو جائے تو جانشینی سے بھی آگے بڑھ جائے. تو قاری صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. قاری صاحب کے بیٹے عزیز جناب عزیز قاری حذیفہ صاحب پوری انتظامی امور مدرسے سنبھالے ہوئی ہے. کتنی آسانی پیدا کر دی، پڑھا بھی رہے ہیں، اس کی بھی صلاحیت. اور قاری امامہ صاحب اگر اور عزیزم مولانا قاری طلحہ صاحب وہ بھی انتظامی امور سنبھالی. سب بچوں نے قاری صاحب کو بالکل بہت اچھا سانس لینے کا موقع دے دیا اس بڑھاپے میں. تو بہرحال امید یہی اگر قاری صاحب نے عالمی ایوارڈ جیتا ہے تو بچے بھی جیت کر رہیں گے انشاءاللہ. اس وقت میں سو بھی رہا تھا اور بچوں کو سن بھی رہا تھا. یعنی جس کو کہتے ہیں سوا نیندی میں کبھی آنکھ کھل گئی تو بچوں کو سنا. جب سنا قرآن پڑھ رہے ہیں پھر توجہ کے ساتھ سنا. تو ماشاءاللہ بہت ہی نہایت اچھا پروگرام ہوا. اللہ تعالیٰ بچوں کو اور ترقی عطا فرمائے. اور مولانا علی ناظم اجلاس جو گھن گرج کے ساتھ تقریر کر رہے تھے، ابھی ماشاءاللہ نوجوان ہیں، بوڑھا ہو گئے 60 سال میں نے پورے کر لیے اور وہ بھی نوجوان ہیں. لہٰذا ان کی گھن گرج اب میرے اندر کہاں سے آ سکتی ہے. اسی زمانے میں تھی میرے اندر کے گھن گرج. خیر میں یہ کہہ رہا تھا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ،
کہ تمہارے درمیان سب سے اعلیٰ سب سے بالا کون لوگ؟ اگر اہل سیاست سے سوال کیا جائے تو کیا کہیں گے؟ صاحب سی ایم ہو سکتے ہیں، پی ایم ہو سکتے ہیں اور صدر جمہوریہ ہو سکتے ہیں، یہی کہیں گے نا۔ اگر تجار سے سوال کیا جائے صاحب کیا کہیں گے؟ امبانی ہو سکتے ہیں، اور بھی نام لیں گے۔ لیکن اگر یہ سوال مدنی آقا سرکار دو عالم حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا جائے کہ اے اللہ کے پیغمبر، آپ کے نزدیک سب سے اعلیٰ، سب سے بالا، سب سے برتر لوگ کون ہیں؟ تو آقا جواب دیں گے خیرکم من تعلم القرآن وعلم۔ سب سے اعلیٰ، سب سے بالا، سب سے برتر وہ لوگ ہیں جو قرآن کے پڑھنے اور پڑھانے والے۔ کون لوگ؟ یہ لوگ سامنے بیٹھے ہوئے سب سے اعلیٰ، ان کے پڑھنے والے پڑھانے والے سب سے اعلیٰ سب سے بالا۔ اور یہی نہیں، یہ اعلیٰ اور بالا صرف آخرت کے اعتبار سے ہیں، یہ دنیا میں بھی اعلیٰ اور بالا اور آخرت میں بھی اعلیٰ بالا۔ کیوں صاحب؟ دنیا میں ابھی امامت کا وقت آئے گا، تراویح کا وقت آئے گا یا جمعے کا وقت ہوگا تو یہی حفاظ، یہی قراء آگے ہوں گے، اور دنیا کے تمام تر اہل سرور، اہل اقتدار، اہل حکومت سب پیچھے ہوں گے۔ مسجد کے صدر صاحب بھی پیچھے، سیکریٹری صاحب بھی پیچھے۔ ایسا مسجد کے صدر کہیں جب امام صاحب کہ اللہ اکبر رکوع میں جائیں تو صدر کہیں میں تو صدر ہوں، ایک اس بچے کے پیچھے میں نہیں جھکوں گا، تو مفتی صاحب کیا فتویٰ دیں گے؟ وقت تیری نماز ختم۔ تو اللہ کا باقی ہو گیا، اللہ کا نافرمان ہو گیا، لہذا اس کی نماز کل ختم ہو جائے گی۔ ایک 15-16 سال کا بچہ تراویح میں جب رکوع کرے گا تو بڑے سے بڑے انسان کو رکوع میں جانا پڑے گا، جب سجدہ کرے گا سجدے میں جانا پڑے گا۔ اللہ نے اس اعلیٰ ترین مقام کو دنیا میں ظاہر کیا، اور یہ تو باطنی اعتبار سے ہے۔ ظاہری اعتبار سے بھی اگر قرآن کو یہ مضبوط پکڑ لیں گے، حافظ بھی ہوں اور قرآن کو مضبوط پکڑ لیں تو دنیا کی عزتیں، دنیا کی رفعتیں، دنیا کی دولتیں بھی ان کے قدموں کے نیچے آئیں گے۔ حضور پاک علیہ السلام کے پاس کچھ لوگ آئے، یا رسول اللہ ہم بھوک کا شکار ہیں، ہم نے بھوک کی شدت میں اپنے پیٹوں پر پتھر باندھ رکھے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کی حالت دیکھ کر کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور حضور پاک علیہ السلام اپنے آنسوؤں کے ساتھ سجدے میں چلے گئے، اور سجدے میں جا کر کے اللہ کے سامنے اپنی باتوں کو رکھا، اور اس کے بعد جب سجدے سے اٹھے حضور کی زبان پر یہ کلمہ تھا والذی نفسی بیدی، والذی نفسی بیدی لتفتحن کنوز کسریٰ و قیصر۔ اللہ کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، ایک زمانہ آئے گا، ایک وقت آئے گا قیصر و کسریٰ کے خزانوں کے تم مالک ہو گئے۔ تو صاحب ایک آدمی فاقہ مست ہو اور اس سے کہا جائے تمہارے پاس بادشاہ کے خزانے آنے والے، کیا کہے گا؟ ارے صاحب مذاق مت اڑاؤ، ہے کہ نہیں کہے گا؟ اے مذاق مت اڑاؤ۔ لیکن یہ مذاق نہیں ہوا، ساری دنیا نے دیکھا حاملین قرآن اس کائنات میں سب سے زیادہ قرآن پر عمل کرنے والے حضرات صحابہ رہے کہ نہیں؟ صحابہ زیادہ کوئی عمل کرے گا؟ نہیں ہو سکتا۔ سب سے زیادہ عاملین قرآن، سب سے زیادہ عاملین قرآن حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین۔ لہذا صحابہ کیا ساری دنیا میں نہیں دیکھا کہ قیصر و کسریٰ کے خزانے صحابہ کے قدموں میں ڈھیر ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ مورخین لکھتے ہیں
اتنے بڑے بڑے سونے اور چاندی کے ڈھیر ہوتے تھے کہ اگر خچر ادھر کھڑا کر دیا جائے تو خچر نظر نہیں آتا. اتنا بڑا سونے اور چاندی کا ڈھیر. تقسیم کیسے تقسیم ہو رہی؟ سونا اور چاندی اس انداز سے صحابہ تقسیم کر رہے ہیں کہ ان کے سروں پر اگر وہ تنہا رکھنا چاہیں تو رکھ نہیں سکتے ہیں. کسی کو ضرورت پڑنے کی صاحب اس کو ہمارے سروں پر رکھا دو. تو صحابہ کے پاس سونا بھی آیا, چاندی بھی آیا, حکومتیں بھی آئیں, عزتیں بھی آئیں, رفعتیں بھی آئیں. کیوں؟ اس بنیاد پر قرآن کریم کو مضبوط پکڑ لینے کی بنیاد پر. ساری نعمتیں اللہ دیتا ہے اہل قرآن کو. یہ نہیں کہ آپ قرآن کو مضبوط پکڑیں گے تو خالی حافظ جی ہی رہیں گے یا قاری صاحب ہی رہیں گے. رب ذوالجلال کی قسم, دنیا کی نعمتیں, دنیا کی رفعتیں, دنیا کے خزانے, دنیا کی عزتیں بھی تمہاری ٹھوکروں پر آ کر کے رہیں گے. ان الارض یرثها عبادی الصالحون. اس زمین کے خزانے, اس زمین کی دولتیں اللہ تمہاری ٹھوکروں میں رکھ دے گا. شرط یہ ہے تم حاملین قرآن بن جاؤ, تم عاملین قرآن بن جاؤ. ایک ہے حافظ قرآن, ایک ہے عامل قرآن, ایک ہے حامل قرآن. حافظ قرآن وہ جو قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کر لے, بے شک یہ بھی بابرکت ہو گیا, یہ بھی بابرکت ہو گیا جس نے قرآن کو اپنے سینے میں رکھ لیا. کیوں؟ اس کی فضیلت یہ ہو گئی کہ اس نے نبوت کو اپنی پسلیوں میں لپیٹ لیا. نبوت کا اصل خاصہ کیا ہے؟ قرآن کریم. لہذا اس نے قرآن کریم یاد کر لیا. میرے نبی نے فرمایا حافظ قرآن اپنی پسلیوں میں نبوت کو لپیٹ لیتا ہے, اگرچہ وہ نبی نہیں ہوتا, اگرچہ وہ نبی نہیں ہوتا, لیکن نبوت کو اپنے پہلو میں لپیٹنے والا ہوتا ہے. اسی لیے ایک آپ کے ہی ہندوستان کے میرٹھ کے رہنے والے بہت بڑے عالم مدینہ منورہ ہجرت فرما گئے, بہت بڑے محدث تھے, شیخ الحدیث حضرت محمد زکریا صاحب کے اجل خلفاء میں سے تھے. جب وہاں انتقال ہوا, وہاں کا دستور یہ ہے کہ ہر 1 سال کے بعد یا 6 مہینے کے بعد قبر کو کھود دیتے ہیں اور اس کے اندر سے اس کی ہڈیاں کنارے کر دیتے, دوسرا مردہ اسی میں رکھ دیتے ہیں. حضرت مولانا میرٹھی کی قبر بھی کھودی گئی اور قبر کھودنے کے بعد جب دیکھا گیا تو ان کا کفن محفوظ, ان کی لاش محفوظ, ان کا ایک ایک رویا محفوظ. بالکل لگ رہا تھا کسی وقت ابھی ابھی قبر میں مولانا کو اتارا گیا. قبر میں ایک دھبا بھی نہیں, بالکل سفید. حکومت نے ہدایت دی کہ ان کی قبر کو بند کر دیا جائے. 1 سال کے بعد پھر قبر کھودی گئی, پھر کفن محفوظ, کفن پر کوئی دھبا نہیں. حضرت کے بالکل لگ رہا تھا اسی وقت ابھی حضرت کو کفنایا گیا. حکومت نے اعلان کر دیا کہ اب اس قبر کو کبھی نہیں کھودا جائے گا, مبادا کوئی فتنہ کھڑا ہو جائے. چنانچہ وہ قبر آج تک اپنی حالت پر ہے. آپ مدینہ منورہ میں جنت البقیع میں یہ نہیں کہہ سکتے یہ قبر ہم نے بنوائی تھی. 1 سال کے بعد پھر دوسرا مردہ, پھر تیسرا مردہ آتے رہتے ہیں, لیکن وہ قبر حضرت مولانا فضل عالم میرٹھی کی قبر اب بھی اسی طرح سے محفوظ ہے, اب بھی محفوظ ہے. حضرت مولانا شاہ الحق صاحب نے میرے مرشد محی السنہ جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو حضرت کے پوتے سے خود پوچھا. حضرت بڑے محقق تھے, یوں سنی سنائی باتوں پر حضرت اعتماد نہیں کرتے تھے. حضرت نے ان کے پوتے سے پوچھا یہ بتاؤ یہ مشہور ہے کہ تمہارے دادا کی قبر کھودی گئی تو کفن محفوظ تھا, لاش محفوظ تھے. تو ان کے پوتے نے کہا حضرت ایک اکیلا میں نہیں بلکہ سینکڑوں لوگ دیدنی گواہ موجود ہیں, دیکھنے والے گواہ موجود ہیں. حضرت نے اور لوگوں سے اپنی سب نے بات بتائی تو حضرت نے ان کے پوتے سے پوچھا وہ کون سا خاص عمل تھا جس کی برکت سے اللہ نے قبر میں ان کی لاش کو محفوظ کر دیا. تو پوتے نے کہا اور تو ہم جانتے نہیں لیکن 2 باتیں جانتے ہیں.
ایک تو یہ کہ حضور کی اولاد اگر معلوم ہو جاتے کہ واقعی سید ہے، اس سے حضرت پیر نہیں دبواتے تھے، حافظ قرآن سے حضرت پیر نہیں دبواتے تھے، چاہے جتنا چھوٹا بچہ ہو، اگر حافظ ہو گیا اس سے کبھی پیر نہیں دبوایا۔ خود ان کے پوتے نے اپنا واقعہ بیان کیا کہ جب میں حافظ قرآن ہو گیا، مجھے حفظ قرآن یاد ہو گیا، تو میں اپنے دادا کے پاس گیا اور اپنے دادا کے پیر دبانے چاہے، کیونکہ میں دادا کی خدمت کیا کرتا تھا، لیکن دادا جان نے پیر کو کھینچ لیا۔ نہیں بیٹا، اب تم میرے پیر نہیں دبا سکتے، اس لیے تم حافظ ہو گئے ہو۔ وہ رونے لگے کہ دادا انہی پیروں کی خدمت سے تمہیں حافظ ہوا اور آپ مجھے پیر نہیں دبانے دے رہے ہیں۔ تو کہا نہیں، اب تم میرے پیر نہیں دبا سکتے ہو۔ میں نے بہت اصرار کیا، لیکن دادا جان نے سختی سے منع کر دیا۔ میں جو دادا جان کے بڑے تھے، جن کا میرے دادا خود احترام کیا کرتے تھے، ان لوگوں کے پاس گیا اور ان سے کہا کہ آپ میرے دادا سے خدمت کی اجازت دلا دیں۔ میرے دادا ولی اللہ ہیں، میرے دادا محدث کبیر ہیں، اور پھر بھی میں ان کے پیر نہیں دبا سکتا۔ تو اکابر علماء حضرت کے پاس آئے اور حضرت سے کہا کہ اپنے اس پودے کو کیوں آپ دل برداشتہ کیے ہوئے ہیں، اس کو خدمت کی اجازت دے دیجئے، یہ آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہے۔ اس وقت حضرت مولانا بدر عالم صاحب میرٹھی نور اللہ عمر قدر کیا میں سنا حافظ، صرف حافظ قرآن کے عظمت سنا، عامل قرآن اس کا مقام اور بڑا ہے، صرف حافظ قرآن۔ حضرت نے فرمایا کہ اللہ کے پیغمبر، حضرت نے آپ لوگ میرے بڑے، آپ کی ہر بات سب آنکھوں پر ہے، لیکن پیغمبر فرما رہے حافظ قرآن کے سینے میں نبوت لپیٹ دی جاتی ہے، اگرچہ نبی نہیں ہوگا، لہذا جس کے یہ کلام سنے ہمارے بہت ہی عزیز سبحان صاحب تشریف ہیں، ان کو ایمرجنسی میں نکلنا ہے۔ وہ پچھم کی طرف روڈ پہ کچھ گاڑیاں لگی ہیں، وہ ان کی گاڑی نکل نہیں پا رہی ہے، برائے مہربانی روڈ سے تھوڑا دائیں بائیں کر لیں، وہ نکل جائے، بہت ضروری ہے۔ پچھم کی طرف آخر مدرسے کے آخر میں گاڑیاں کھڑی ہیں، تو وہاں اپنی گاڑیاں چار پہیے کھڑی ہیں، کسی بھی ہٹانے میں تھوڑا اور نکل جاتے ہیں۔ تو میں ایسے کر رہا تھا کہ حضرت مولانا بدر عالم صاحب نور اللہ عمر قدو کی لاش کو اللہ نے محفوظ کر دیا، کیوں؟ انہوں نے حافظ قرآن سے پیر نہیں دبوائے، کبھی خدمت نہیں لی۔ اللہ اللہ ہے، جو مولانا بدر عالم کے وقت میں اللہ تھا، وہی اللہ آج بھی ہے۔ آج بھی ان حفاظ کی عصمت کریں گے، ان کی قدر کریں گے، تو اللہ ہماری لاشوں کو بھی قبر میں محفوظ کرنے کو قادر ہے۔ قادر نہیں قادر کریں گے انشاءاللہ۔ حفاظ کی عزت، حفاظ کی عظمت، ایک بات یہ ہو گئی۔ دوسرا، سارے محبت اور معرفت کے جام اسی قرآن میں، اسی قرآن سے صحابہ بنے، اسی قرآن سے ولی بنتا، اسی قرآن کی عظمت پر اللہ نے ولایت کا تاج بنایا۔ میں ایک بہت مختصر سی بات سنا رہا ہوں کہ قرآن کی عظمت پر اللہ دنیا بھی دیتا ہے، دنیا کی عظمتیں بھی دیتا ہے، اور اسی قرآن کی عظمت پر اللہ، اسی قرآن کی عظمت پر اللہ اپنی ولایت کا تاج بھی دیتا ہے۔ آپ نے بشر حافی ایک بزرگ ہے، ان کا نام سنا ہوگا، یہ بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں بشر حافی، بہت بڑے، جن کو کیا کہتے ہیں کہ اپنے زمانے کے غوث الاعظم تھے، اپنے زمانے کے شیخ المشائخ تھے، بہت بڑے بزرگ تھے۔ جیسے ہر زمانے میں کوئی نہ کوئی بزرگ بنا ہوا کرتا ہے، اس زمانے میں حضرت جیسے آپ کے ضلع کے حضرت اقدس مولانا شاہ عبدالزمان صاحب، آج جن پر دیوبند کے بڑے بڑے علماء جن سے بیعت، مظاہرون کے بڑے بڑے علماء جن سے بیعت، ندوے کے علماء ان سے تعلق ہے، اور جو بزرگ ان تین اداروں کو فتح کر لے، دارالعلوم کو، مظاہرون کو، ندوہ کو، وہی فاتح زمانہ۔ تو میں ایسے کر رہا تھا کہ حضرت بشر حافی بہت بڑے بزرگ تھے، ان کو اتنی بڑی بزرگی کہاں سے؟ یہ تو شرابی تھے،
24 گھنٹے شراب میں دھت رہتے تھے، مست رہتے تھے شراب میں حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ۔ لیکن ایک دن یہ شراب کے نشے میں آ رہے تھے اور ایک قرآن کریم کا کاغذ، قرآن کریم کا ٹکڑا پھٹا پڑا ہوا تھا، اس کو انہوں نے اٹھا لیا، ارے یہ تو قرآن کا ٹکڑا ہے، اور لے کے گھر گئے اور تاک میں رکھ دیا، لیٹ گئے۔ ذرا سا نشہ اترا تو دھیان میں، ارے قرآن کا ٹکڑا پائنتی اور میں اس کے سرہانے سو رہا ہوں، اٹھ کے بیٹھ گئے، قرآن کا ٹکڑا اٹھایا، سرہانے رکھا، پھر دل میں آیا ارے قرآن کا کاغذ کا ٹکڑا میرے کمرے میں ہو اور میں پیر پسار کے سو نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ گئے، غسل کیا، وضو کیا، کپڑے پہنے، عطر لگایا، اس کے پاس قرآن کے ٹکڑے کو لیا۔ پڑھے لکھے نہیں تھے، بالکل عامی، بالکل عامی، قرآن کریم عربی میں، لیکن اگر وہ پڑھا لکھا نہیں تو پڑھ نہیں سکتا۔ ہم ہندوستانی، ہماری زبان اردو، لیکن پڑھے لکھے نہیں ہیں تو اردو کی کتاب کو پڑھ نہیں سکتے۔ تھے تو عربی لیکن بالکل بے پڑھے لکھے، قرآن کے ٹکڑے کو پڑھ نہیں سکتے تھے۔ چنانچہ اس ٹکڑے کو لیا، عطر لگایا اور پوری رات اس کی یوں انگلی رکھتے، ہذا کلام ربی، ہذا کلام ربی، رو رہے تھے اور یہ بار بار کہہ رہے تھے کہ میرے رب کا کلام، یہ میرے رب کا کلام، اور یہ کہتے 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 غنودگی طاری ہوئی۔ پھر اٹھے، کہاں چلے؟ شراب خانے کی طرف پہنچے۔ ادھر بشر حافی مقام میں بار بار حضور کی زیارت ہو رہی۔ فرمایا اے حسن بصری جاؤ، بشر حافی کی ہدایت کا وقت آ گیا، جاؤ پیغام ہدایت کا دے دو۔ چنانچہ اٹھے اور قدم نہیں چل رہے، لیکن حضور کا کام میں حکم تھا، من رآنی فی المنام فقد رآنی، رواہ البخاری۔ جس نے حضور کو خواب میں دیکھا حضور ہی کو دیکھا۔ ساری کائنات کی شیطان شکل بنا سکتا لیکن آقا کی شکل نہیں بنا سکتا۔ چنانچہ جب اس کے گھر پہنچے تو حضرت آپ کہاں گئے؟ کس کو آپ پوچھ رہے؟ ایک شرابی کو۔ وہ تو شراب خانے پہنچ گیا۔ حضرت سیدھے شراب خانے چلے۔ حضرت کے بہت سے مریدین حضرت کے پیر پکڑ رہے، حضرت نہ جائیے، بڑی بدنامی ہو گیا، کہاں جا رہے؟ حضرت فرمایا خاموش ہو۔ حضرت شراب خانے پہنچے، آواز دیا بشر۔ چنانچہ شراب گلاس میں انڈیل چکے تھے اور فرمایا لگتا ہے میری ہدایت کا وقت آ گیا، اور گلاس شراب کا زمین پہ پٹخا اور روتے ہوئے باہر آئے۔ حضرت نے فرمایا اے بشر، کیا تمہاری ہدایت کا وقت بھی نہیں آیا؟ میں نے پیغمبر کو خواب میں دیکھا، اور یوں ارشاد فرمایا، رونے لگے، اور اسی وقت حضرت کے ہاتھ پر بیعت کی۔ پھر کتنے بڑے ولی بن گئے۔ اللہ کا نور اس دنیا میں اپنی آنکھوں سے دیکھتے، چپل پہننا چھوڑ دیا، جوتا پہننا چھوڑ۔ حافی مانے پیدل بغیر چپل جوتے چلنے والا۔ جو چپل پہنتے کہتے میرے چپل کے نیچے اللہ کا نور پڑے گا۔ اللہ نے بھی ارادہ کر لیا کہ جن جن راستوں پر بشر گزرتے ہیں میگنی نہیں ہوں گی، کوئی گوبر لیپ جانور نہیں کریں گے۔ ان جانوروں کو اللہ نے ہدایت دے دی۔ جن راستوں پر بشر حافی گزرتے تھے ان راستوں پر بکریاں اونٹ میگنی نہیں کرتے تھے، گائے بھینسیں گوبر نہیں کرتی تھی۔ لیکن ایک دن حضرت حسن بصری بیٹھے ہوئے تھے، ایک دم رونے لگے۔ کیا ہوا حضرت؟ لگتا ہے بشر حافی کا انتقال ہو گیا، اس لیے کہ آج دیکھو ان کے راستے پر بکری میگنی کر رہی ہے۔ جب اللہ کا نور انہوں نے دیکھ لیا تھا، چپل اور جوتے پہننا چھوڑ دیا تھا، تو اللہ نے ان کے لیے انتظام کیا تھا کہ بکریوں کو، اونٹوں کو، بیل اور بھینسوں کو حکم دے دیا تھا ان کے راستے پر پاخانہ پیشاب نہیں کریں گے۔ آج یہ بکریاں ان کے راستے پر میگنی کر رہی ہیں، مجھے لگتا ہے ان کا انتقال ہو گیا۔ تھوڑی دیر میں ایک بات کا اعلان شروع ہوا اور ساری دنیا میں کوہرام مچ گیا۔ اللہ کا ولی بشر حافی دنیا سے رخصت ہو گیا۔ کیا مطلب؟ جب قرآن کی عظمت کی انہوں نے دل سے، تو اللہ نے ان کو اتنا بڑا ولی بنا دیا کہ اللہ کا نور اس دنیا میں ان کو نظر آنے لگا۔ تو قرآن کی عظمت پر دونوں طرح کے وعدے ہیں، دنیا کے بھی وعدے ہیں اور آخرت کے بھی وعدے ہیں۔ کہیں گے انشاءاللہ ہم لوگ
ابھی حضرت علی صاحب کہہ گئے ہیں کہ ذرا عورتیں بہت جمع ہیں، ایک واقعہ میں عورتوں کو سنا دیتا ہوں۔ میری ماں اور بہنوں، تم بھی اپنی اولاد کی تربیت کرو، اور ماشاءاللہ وہ مائیں بہت مبارکباد کی مستحق ہیں جن کے بچے اس مدرسے میں آج حافظ قرآن ہوئے ہیں یا انہوں نے قرأت کی تجوید کی تعلیم پوری کی ہے، وہ مائیں بہت مبارکباد کی مستحق۔ اور اگر اس مدرسے کے علاوہ ایک دوسری جگہ کوئی کا بیٹا، وہ بھی مبارکباد کی مستحق۔ کیوں ابھی وہاں ایک حدیث بیان کی تھی کہ اے ان بہنوں کو اور باپوں کو تاج ملے گا، وہاں حدیث بیان کی تھی، بار بار بیان کی ضرورت نہیں ہے۔ تو میں ایسے کہہ رہا تھا اپنے بچوں کی تربیت کرو۔ اے ماں، تمہاری گود جب اعلیٰ ہوتی ہے تو تمہاری ہی گود سے انبیاء پیدا ہوئے ہیں، اولیاء پیدا ہوئے ہیں، اولاد پیدا ہوئے ہیں، اقطاب پیدا ہوئے ہیں، ارواح پیدا ہوئے، اور جب تمہاری گود بگڑتی ہے تو فرعون پیدا ہوتا ہے، ابی بن خلف پیدا ہوتا ہے، نمرود پیدا ہوتا ہے، نمرود کتنے شیطان انسان لوگ پیدا ہوتے ہیں۔ اے ماں، جب تمہاری گود خراب ہو، ہماری ماؤں کی گود کیسی، ہماری ماؤں کی گود کیسی تھی، ان کی تربیت کیسی تھی۔ آپ نے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ سنا ہوگا۔ یہ کاکی کل روٹی والے، یہ روٹی والے کیسے مشہور ہوئے؟ اے میری بہنوں، اپنے بچوں کی تربیت ایسی کرو۔ آج معاف کرے میری مائیں، جب بچہ روتا ہے تو مائیں کیا کہتی ہیں؟ بچہ خاموش، بلی سے ڈراتی ہو، اس بچے کے دل میں بلی کا خوف نہیں۔ جب بچہ روئے تو سوچ دو، اللہ اللہ اللہ، اس بچے کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہوگا۔ آج تم بلی سے ڈراتی ہو، صحابہ کی عورتیں، اللہ کی نیک بندیاں بلی سے نہیں ڈراتی تھی۔ اللہ کے عصمت اور توقیر اپنے بچوں کے دلوں میں پیدا کر دو۔ چنانچہ بچہ مدرسہ جانا شروع کیا، بھی چھوٹا 6-7 سال کا بچہ ہے، 8 سال کا بچہ ہے۔ خواجہ بختیار کاکی جب واپس آتے، ماں کیا کہتی؟ بیٹا کھانا میں نہیں دیتی ہوں، کھانا اللہ دیتے۔ چنانچہ 2 رکعت نماز پڑھو، اور اس کے بعد جب نماز پڑھنے والا نہیں تو اللہ سے مانگ لو۔ چنانچہ بچہ مصلی بچھاتا اور اللہ سے کہتا، اللہ مجھے کھانا دے دیجئے، اے اللہ مجھے کھانا دے دیجئے۔ اس کے بعد الماری کھولتا، اس میں روٹی مل جاتی اور بچہ روٹی کھا لیتا۔ ایک دن ماں کسی ضرورت سے محلے میں گئی ہوئی تھی، اس کو یاد نہیں رہا، چھٹی کے ٹائم آ گیا، اور جب بچے اس گھر پہ پہنچے تو معلوم مدرسے میں چھٹی ہو گئی۔ اب یہ ماں تڑپ گئی، اے اللہ آج میں نے 7.5 بچے کے یقین میری حساب سے آج جب وہ الماری کھولے گا اور اس میں روٹی نہیں ملے، پہلا میں روٹی کرنا بھول گئی، قصور میرا، میرے قصور کی وجہ سے میرے بچے کا یقین نہ بگڑے۔ تو ماں ساروں قطار سردے میں پڑھ کر کے رو گئی اپنے بچے کے لیے، کہ اللہ جو میں نے یقین بنایا وہ آج بگڑ نہیں جائے، اللہ وہ یقین بگڑ نہیں جائے۔ چنانچہ رو دھو کر کے وہ اپنے جب اٹھی سجدے سے، گھنٹوں سجدے پڑی روتی رہی۔ اس کے بعد جب اٹھی تو بہت مایوس ہو کر کے گھر جا رہی کہ آج میرا بچہ کیا کہے گا، امی روٹی نہیں ملی، امی روٹی نہیں ملی۔ لیکن جب یہ بچہ گھر پہنچا، اللہ اللہ ذرا دیکھ لیجیے بچہ کیا کہہ رہا ہے، امی تم روزانہ کہیں چلی جایا کرو، تو تم ہوتی ہو تو ایک سوکھی روٹی ملتی، باسی روٹی ہوتی، غربت کا زمانہ، ایک سوکھی روٹی ملتی تھی، آج تو نہیں تھی۔ تو اللہ نے بہت اچھا کھانا کھلایا، گوشت تو قورمہ، اور امی کیا بتاؤں، جب میں نے کھڑکی کھولی تو سارا گھر خوشبو سے بھر گیا، اتنا شاندار کھانا میں نے خوب کھایا۔ اور امی تمہارے لیے رکھ دیا، تمہارے لیے رکھ دیا امی، اور امی تم روز چلی جایا کرو، جب تم ہوتی ہو تو اللہ مجھے روٹی ایک سوکھی ہوئی، اور جب تم نہیں ہوتی ہو تو اللہ مرخن نفسیہ دیتا ہے۔ وہ صحب اور سردے میں گر گئی، اللہ تو نے میرے بچے کا یقین بچا دیا۔ یہ تھی مائیں، تب جا کر کے خواجہ بختیار کاکی پیدا ہوتے تھے اور بڑے بڑے ولی پیدا ہوتے تھے۔ آج ہم لوگوں کا معاملہ کیا ہے؟
बच्चों को हमारी माएँ दाखिल कराती हैं, लेकिन दाखिल कराने के बाद फौरन 1 महीना नहीं गुजरता, फौरन छुट्टी। बच्चे भी समझ लें, ज्यादा छुट्टी लेने से तालीम बर्बाद हो जाती है। मेरे शेख हजरत अक़दस मौलाना शाह अबरार हक साहब नौरुल्लाह महमूद फरमाते थे, सबक के 1 दिन के नामे से 40 दिन की बरकत चली जाती है। आप घर गए 1 महीने के बाद और वहां से 1 दिन ताखीर से आया, 1 दिन का सबक नाका हुआ, 40 दिन की बरकत गई। अभी 40 दिन पूरे नहीं हुए, फिर छुट्टी में चले गए, बरकत कहां से आएगी? लिहाजा छुट्टियों के पीछे न पड़ो, जब आए हो तो तालीम में चमके लगो। चुनांचे बायजीद बुस्तानी रहमतुल्लाह ताला अलैह की मां मदरसे में ले गई दाखिला कराने के लिए। बायजीद बुस्तानी बहुत बड़े वली गुजरे, इनकी मां दाखिला कराने ले गई। मसलन हजरत आरी रहमतुल्लाह साहब उस जमाने में भी होंगे, हजरत मेरे बेटे दाखिला कर लीजिए, लेकिन एक शर्त, जब तक मैं नहीं कहूंगी आप मेरे बच्चे को छुट्टी नहीं दे देंगे, या जब तक मेरे बच्चे को हाफिज, कारी, आलिम, मुफ्ती, वलीउल्लाह न बना देंगे, उस वक्त छुट्टी न देंगे। हजरत के 6-7 साल का बच्चा और आलिम, मुफ्ती, हाफिज, वलीउल्लाह बनने में तो लगेंगे 20 साल। एक ऐसे बगैर छुट्टी नहीं पाएगा। नहीं हजरत, तो मैं अपने बच्चे का दाखिला उसी मदरसे में कराऊंगी जहाँ छुट्टी न मिले। हजरत ने कहा बच्चे से पूछ लो भाई। वो 6 साला बच्चा, 7 साला बच्चा बोला, मैंने कभी अपनी अम्मी की नाफरमानी नहीं की, जो अम्मी कहती मैं अमल करूंगा, मैं नहीं जाऊंगा छुट्टी पर। दाखिला हो गया, अम्मी चली गई। 6 महीने के बाद बच्चा तड़पने लगा, रोने लगा, चीखने लगा, उस्ताद ने छुट्टी दे दो, मैं अपनी माँ को देख के वापस आ जाऊंगा। उसी शहर में मदरसा है, अब मैं आप छुट्टी दे दीजिए और मैं शाम को जाऊंगा, 1 रात अपनी माँ के पास रहूंगा, सुबह मैं फिर आ जाऊंगा। बहुत रो रहा था, लेकिन छुट्टी नहीं मिल रही थी, क्योंकि उस्ताद कह रहा था तुमने मुआहदा किया है। वो छोटा सा बच्चा 7 साल, 8 साल, 6 साल कह रहा था, बेशक मैंने वादा किया, लेकिन माँ की माँ एक वक्त जाकर के माँ की गोद में बैठ कर फेंकने वाला खाना खा, माँ को मैं गोश्त दे लूं, माँ मुझे क्यों ले, मैं फिर वापस आ जाऊंगा। उस्ताद राजी नहीं थे। अभी तालिब इल्म के ज़हन में बात आई, जब मेरी माँ पर कोई विपदा आती थी, मेरी माँ पर कोई मुसीबत आती थी, उस वक्त मेरी माँ 2 रकात नमाज पढ़ करके और अल्लाह से उसको हल कराती थी। इस बच्चे से जैसा हो सका 2 रकात नमाज, उठा बैठा, सजदा किया। उसका रब से कहता है, ऐ अल्लाह मेरी माँ जब कोई मुसीबत आती थी, तेरी तरफ रुजू करती थी, ऐ अल्लाह मैं तुझसे छुट्टी मांग रहा हूँ, अल्लाह मैं तुझसे छुट्टी मांग रहा हूँ। रात बच्चा रोता रहा, सुबह हुआ, फिर उस्ताद के पास गया। उस्ताद ने शर्त लगाई, अगर 1 महीने का सबक तुम कल सुना दोगे, हम तुमको छुट्टी दे देंगे। ये उस्ताद का बहाना था, न याद कर पाएगा, न छुट्टी हो पाएगी। चुनांचे फिर दूसरी रात को सारे बच्चे सो रहे हैं, अपने रब के सामने गिड़गिड़ा, अल्लाह मुझे 1 महीने का सबक याद करा दे, ताकि मुझे छुट्टी मिल जाए। कोई रात अपने रब के सामने मासूम बच्चा रोता रहा। सुबह से बगैर याद किए हुए उस्ताद के पास पहुंचा, जो कि ये तो रो रहा था, याद करता था, लेकिन जब सबक सुनाने के लिए पहुंचा और किताब खोली तो सर 30 दिन का सबक सुना गया। न बच्चे को मालूम मैं क्या पढ़ रहा हूँ, उस्ताद सुन के हैरत होता है, ये बच्चा कितना खूबसूरत आज पढ़ रहा है। 30 दिन का सबक 1 दिन में सुना दिया। अब तो उस्ताद शर्त आ गए, एक पर्चा लिखा अपने उसके माँ के नाम, ए माँ तेरे बेटे से इस उम्र में करामत जाहिर हुई है, 30 दिन का सबक 1 दिन में सुना दिया है, मैंने शर्त हार ली और मैं तेरे बच्चे को 1 दिन की छुट्टी देता हूँ, लेकिन खुदा 2 दिन अपने घर में रखना। मेरी बहनों जरा सोचो, वो भी माँ थी, उसके दिल में, उसके अंदर एक कलेजा था जिसमें माँ की ममता थी, बेटे की मोहब्बत थी, लेकिन उसके बावजूद जब हजरत बायजीद बुस्तामी उछलते हुए, कूदते हुए, न मालूम कितनी उम्र लेकर के, आज मैं माँ के पास जाऊंगा, आज मैं माँ की गोद में बैठूंगा, और माँ जब मुझसे कहेगी बेटा खाओ, तो मैं तो नहीं माँ तो तेरे हाथ से खाऊंगा। जब माँ मुझे अपने हाथ से खिलाएगी, माँ की उंगली में आहिस्ता से काटूंगा, माँ डांटेगी, प्यार भरे
ऊपर लगाएगी, मैं हंसूंगा और मैं माँ के साथ खेलूंगा। आज माँ की असरत, आज माँ के गले लगूंगा, आज माँ से चीटूंगा। न मालूम कितने तस्वुरात और ख्यालात में डूबा हुआ ये बच्चा दरवाजे पहुंचता है और कुंडी करने लगता है। अंदर से आवाज आती, कौन? माँ, तेरा बेटा बायजीद बुस्तामी। माँ, अगर आज की माँ होती 6-7 महीने के बाद बच्चा आता, फौरन दरवाजा खोलते हुए सीने से लगा देती। माँ का भी दिल लरजा और माँ का कलेजा उछला। माँ के दिल में बेटे की ममता पैदा हुई, लेकिन माँ ने सबको कुर्बान किया और अपनी ममता पर छुरी चलाई। सोचा आज मैं दरवाजा खोल दिया, मेरा बेटा बार बार आना शुरू हो जाएगा, उसकी तालीम बर्बाद हो जाएगी। माँ ने कहा, कौन बेटा? मेरा बेटा झूठा नहीं हो सकता। मेरे बेटे ने वादा किया था जब माँ बुलाएगी तब आएगा, ये जब फारिग हो जाएगा तब आएगा। तू बीच में कैसे आ गया? अरे माँ, उस्ताद का पर्चा लाया हूँ। अरे माँ, एक अनहोनी हुई है, 30 दिन का सब मैंने एक दिन में सुना दिया, तब उस्ताद ने छुट्टी दी है। अरे माँ, तेरे बेटे से अनहोनी हो गई, अल्लाह ने करा दी है। अरे माँ, दरवाजा खोल दे। मैंने कहा नहीं हो सकता, मैं दरवाजा नहीं खोल सकती, इसलिए तुम झूठ हो जाओगे और झूठे को अल्लाह वाला नहीं देता है, लिहाजा मैं दरवाजा नहीं खोल सकती। बेटा क्या कहता है? तो मेरी मौत सुनो और सुनो। बेटा कहता है, माँ बस तू दरवाजा खोल दे, मैं अंदर कदम नहीं रखूंगा, एक तेरा चेहरा दे। तो लोग माँ के चेहरे को देख रहे खर्च के बराबर था। ए माँ, जब आ ही गया हूँ, एक खत मुझे ले लेने दे और सिर्फ तेरा चेहरा देख करके वापस हो जाऊंगा, अंदर कदम नहीं रखूंगा। माँ का दिल डरस गया, माँ सरो कदा रोने लगी, माँ का दिल तिलने लगा और अनकरीब थम्मा कुंडी खोल देती। चलो ठीक सिर्फ एक ही रहेगा, लेकिन फिर अल्लाह ने रहमती की माँ की। माँ ने कहा अगर आज ये बच्चा मेरे देखने पर इत्तफा नहीं करेगा, कल ये अंदर आ जाएगा, लिहाजा आज मुझे सब्र और हिम्मत से काम लेना चाहिए। माँ ने कहा बेटा नहीं हो सकता, दरवाजा भी नहीं खोल सकता। बेटा यहाँ खुशी में और मुसरत में झूमता और खुशी के नामे गाता हुआ आया था। इधर से निहायत अश्रुआत रोता हुआ बिलखता हुआ मदरसा वापस आता है। हजरत उस्ताद पूछते, बेटा क्या हुआ? क्या हुआ? तो रास्ते से वापस आ गया? नहीं, मैं घर को गया था, लेकिन मेरी माँ ने कहा जब तक तू पढ़ के फारिग न हो जाए उस वक्त तक मेरे दरवाजे नहीं खुलेंगे। अगर मैं कभी अपने बचपने की वजह से आपके सामने रोऊं या गिराऊं, लेकिन खुदा के वास्ते मुझे छुट्टी देती है। उस्ताद कभी दिल पर आया, उसके भी आंखों से आंसू जारी हो गए और उसे बायजीद बुस्तामी अपने सीने से लाया। आज से बेटे तुम मेरे शागिर्द नहीं हो, मैंने मिस्र तुमको अपनी औलाद के बना लिया। अब तुम मदरसे में नहीं रहोगे, तुम हमारे घर पे रहोगे, जो मैं खाऊंगा वो खाओगे, जो मेरी औलाद खाएगी वो तुम खाओगे। चुनांचे अपने घर पे रहने और खाने का इंतजाम किया, मदरसे जाने का इंतजाम किया और ये तकरीबन बच्चा 13-14 साल तक पढ़ता रहा। हाफिज हुआ, आरी हुआ, मुफ्ती हुआ, मुहद्दिस हुआ, फकीर हुआ और उसके साथ साथ में उस्ताद बड़े साहिबे निस्बत वलीउल्लाह थे, उनसे बैत भी हुआ, उनसे इजाजत और खिलाफत भी हुई। ज़ाहिरी बातिनी, उन्होंने ज़ाहिरी, उन्होंने बातिनी, दोनों से बच्चा फारिग हुआ। अब उस्ताद ने माँ को खबर की कि आओ अपने बच्चे को ले जाओ, जो कुछ मेरे पास ज़ाहिरी बातिनी और उलूम थे मैंने सब दे दिए। अब तुम्हारा बेटा आलिम भी है, मुहद्दिस भी है, फकीह भी है, हाफिज भी है, कारी भी है और वलीउल्लाह भी है, साहिब निस्बत बुजुर्ग भी है। अब आओ उसको ले जाओ और 2 गज कपड़ा लेना, पगड़ी बांधी। आज तो पगड़ी का कपड़ा मदरसे में मिलता है, उस जमाने में मदरसे में भी नहीं, मदरसे में लोग गुर्बत में रहते थे, कभी बच्चों को खाना मिल जाता कभी नहीं मिलता। अक्सर बच्चे तो अपने खाने का इंतजाम खुद किया करते थे उस जमाने में, मदरसों में बाकायदा ऐसा इंतजाम नहीं था। आज तो मदरसे खाना भी देते हैं। 10 पगड़ी 2 गज कपड़ा ले आना। माँ ने कहा 2 दिन की मुझे मोहलत दे दीजिए, क्योंकि उनके पास एक पैसा नहीं था।
2 दिन मजदूरी की, खाना नहीं खाया, हिम्मती पकड़ी, 2 दिन उस माँ ने मजदूरी की। अब एक ही शर्त हो सकती थी, या खाना खा लेती या पगड़ी का इंतजाम कर लेती। तो 2 दिन का फाका, जब फाका होता है, रोजे का रोजा होता है, तो दिल मुनव्वर हो जाता है। तो 2 दिन रोजे पे रोजा रखा, पानी से रोजा इफ्तार किया, खाने के लिए कुछ नहीं था। 2 दिन की जो मजदूरी हुई उससे 2 गज कपड़ा खरीदा और फिर तीसरा रोजा रख करके उस्ताद के खिदमत में हाजिर हुई। असातिज़ा जमा है और ये माँ जमा है और हजरत बायजीद बुस्तामी है। उस्ताद ने 2 गज कपड़ा लिया और 2 गज कपड़े लेने के बाद तमाम असातिज़ा की मौजूदगी में, तमाम तलबा की मौजूदगी में वो क्या कहता है, ए अल्लाह कल क़यामत में अगर तू पूछेगा क्या लाया है, इस बायजीद को पेश कर दूंगा, इस बायजीद को पेश कर दूंगा। उसके बाद रोते हुए बिलखते हुए असातिज़ा ने उस बच्चे के सर पर पगड़ी बांधी और वो माँ अपने बच्चे को लेकर गई। अब बच्चा नहीं था वो वलीउल्लाह था, बच्चा नहीं था हाफ़िज़ कुरान था, बच्चा नहीं था मुहद्दिस था, बच्चा नहीं था मुफक्किर था, बच्चा नहीं था कुतुब था, बच्चा नहीं था गौस था, बच्चा नहीं था गौसे ज़मा बन चुका था। इस बच्चे से कितना काम हुआ, हजारों लोग इस बच्चे के हाथ पर ईमान कबूल किए, हजारों लोगों ने, और कम से कम 10 लाख लोगों ने अपने मुर्दा दिलों को जिंदा किया। यानी जो दिल अल्लाह की मोहब्बत के आरी थे, उन 10 लाख दिलों में अल्लाह की मोहब्बत पैदा की, 10 लाख मुर्दा दिलों को जिंदा किया और हजारों लोग इसके हाथ पर इस्लाम में दाखिल हुए। इतना बड़ा काम लिया। तो ऐ माओ, अपने बच्चों को बायजीद बुस्तामी बनाओ, अपने बच्चों को ज्यादा छुट्टी के पीछे मत पड़ो। और हाँ, एक बात और रह गई, जिस वक्त उस बच्चे ने कहा था कि मैं सिर्फ आपको देखना चाहती हूँ, उस वक्त माँ ने बात कही थी, वो बात रह गई। माँ ने कहा था बेटा मैं रोज तुम्हें तोहफा भेजती हूँ, क्या तोहफा तुमने कबूल नहीं किया? बच्चा अपनी समझ में, ऐ माँ मुझे कोई तो, बच्चा समझा कि रुपया भेजती होगी, 1 रुपया 2 रुपया भेजती होगी रोज। बच्चे ने कहा अम्मी आपका हमने मुझे कोई तोहफा नहीं मिला, 1 रुपया नहीं मिला। माँ रो पड़ी अंदर से, अच्छे पर्दा दरवाजे के अंदर। माँ ने कहा बेटा मैंने तुम्हारे रुपये का तोहफा नहीं मिला, खुदा की कसम रोजा मैं तहज्जुद के वक्त में सजदे में पड़ जाती हूँ और 1 घंटा सिर्फ और सिर्फ तेरे लिए नहीं होती, 1 घंटे सिर्फ और सिर्फ तेरे दुआ करती हूँ कि अल्लाह मेरे बेटे को वलीउल्लाह बना दे, अल्लाह मेरे बेटे को मुहद्दिस बना दे, अल्लाह मेरे बेटे को फकीह बना दे। ये तोहफा मैं रोजाना तुझे भेजती हूँ। बस फौरन बेटे ने कहा ए माँ मैंने तेरे तोहफे को कबूल किया और मैं वापस चला सका। मेरी माँ आज तुम कपड़े अपने तोहफे में भेजती हो, पैसा तोहफे भेजती हो, लेकिन कभी कभी दुआओं का तोहफा भी अपने औलाद को दे दिया करो। नमाज पढ़ करके अपने बेटे को दुआओं का तोहफा दे दिया करो। लिहाजा मेरी बहनों ये ख्याल कर लो, 1-2 रिवायतें सिर्फ मैं अब अपनी बहनों को जो कि आई हुई हैं बेटों से मुतालिक सुना दिया, मियाँ और बीवी के मुतालिक भी 1-8 रिवायत सुना दूंगा। बहुत माए बहनें आई हैं, आज बड़ा झगड़ा है, मियाँ और बीवी बड़े हालात, इसलिए 1-2 रिवायत। एक रिवायत हजरत गौसुल आजम ने नकल की है, अगरचे हदीस में ज़ोफ हो, लेकिन गौसुल आजम पर भरोसा करते हुए और माँ और मियाँ और बीवी के मुतालिक अच्छे रिश्ते कायम हों, इसको देखते मैं सुना रहा हूँ। और माया कि जब शौहर घर में आए तो दुल्हन को सलाम करे, मुस्कुराता हुआ है। ये जो भी शौहर भी मौजूद है इनको भी सुना दूं, मुस्कुराता हुआ है। और दुल्हन अगर कोई अल्लाह ने गुंजाइश दी है बीवी के लिए कोई तोहफा ले ले, और जब घर में आए तो अपनी दुल्हन को मुस्कुराता हुआ दाखिल हो, सलाम करे। इसाब मुझसे कहने लगे जब मौलवी साहब घर में जाता हूँ जरा सा गुस्सा हो जाए, क्यों? मतलब मेरी बीवी डर जाए, मैंने माना शेरे की भेड़िया, अरे शेरे की भेड़िया करा रहा। हुजूर जब जाते मुस्कुराते भी जाते, ये तो सही हदीसों साबित है। फिर अपनी बीवी सलाम करे, कितना सही हदीसों साबित है। अब हुजूर ने क्या फरमाया, ये तालिबीन की रिवायत, हुजूर ने फरमाया
اس آدمی کو جو مسکراتا ہوا جائے، ہنستا ہوا جائے، بیوی کو کوئی تحفہ لے کر کے جائے، بیوی کو سلام کرے، تو اس کو ایک شہید کا ثواب 100 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے۔ کتنے شہیدوں کا؟ ایک گردن کٹا دو اللہ کے راستے میں، کئی شہیدوں کا ثواب ملے گا؟ ایک گردن کرو تو، اور دلہن کو خوش کرو تو 100 ایک نہیں 100 شہیدوں کا ثواب۔ پھر حضور نے اے میری بہن تم سنو، تمہارے لیے کیا فرمایا؟ جب کسی کا شوہر آئے تو بیوی کو چاہیے بن سمر جائے، زیب و زینت کر لے۔ حدود شرعی میں جو کریم پاؤڈر جتنے جس کو علماء اجازت ہے، عطر لگائے اور بھی لگائے، خوشبو لگائے، بن سمر جائے۔ بننا سمرنا شوہر کے لیے سنت، غیروں کے لیے حرام، غیروں کے لیے حرام۔ اگر کوئی عورت بن سمر کر غیروں کے ساتھ کہہ جاتی ہے تو اس کے لیے حضور نے فرمایا ان اسنعت فمرت بقول لیہ وجہیہ کذا وکذا، کوئی عورت بنے اور سمرے، خوشبو لگائے، پھر باہر نکلے، یہ عورت ایسی ویسی، حضور اس کی تعریف نہیں کر رہے۔ تو بننا سنورنا کس کے لیے؟ شوہر کے لیے۔ جب شوہر آئے مسکرا کے سلام کرے، یہ عورت بھی مسکرا کے جواب دے۔ ایسا جواب دے بھائی، مسکرا کے جواب دے، خوش ہو کے جواب دے۔ اگر یہ خوش ہو کے جواب دے گی اور شوہر کو خوش کر دے گی آنے پر، تو حضور نے فرمایا اس کو 1000 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ بولو بھائی کتنا؟ 1000۔ حضرت عمر موجود تھے، وہ تو نیکیوں کے بڑے لالچی حریص تھے۔ یا رسول اللہ ہم خوش کرے دلہن کو صرف 100 شہیدوں کا، اور دلہن ہم کو خوش کرے تو 1000 برابر کر دیا۔ سنا ہم کو بھی 1000 کر دیجئے، مردوں کو 1000 ملنے لگے۔ تو نہیں عمر، تم باہر گئے، سلام کیا، نیکیاں مل گئی، تم نے جنازے میں شرکت کی، تم نے تدفین میں شرکت کی، نیکیاں ہی نیکیاں کماتے ہو، عورت گھر میں رہتی ہے، نیکیاں کمانے کا موقع نہیں ملتا، لہذا تمہاری نیکیاں اتنی ہی رہیں گی، عورت کی نیکیاں 10 گنا رہیں گی۔ اللہ میاں بیوی کا رشتہ کیا ہے؟ نیکیوں کا پہاڑ کمانے کا ذریعہ ہے۔ اگر 10 بار گھر میں جاؤ، 10 بار بیوی کو سلام کرو، 1000 شہیدوں کا ثواب مل گیا، اور 10 بار میں 10,000 شہیدوں کا ثواب بیوی کو مل گیا۔ مل گیا نہیں مل گیا؟ ایک روایت، دوسری روایت، میری بہنیں ذرا غور سے سنیں، بہت توجہ سے سنیں۔ آج شوہر کوئی کام کہتا ہے تو بیوی کیا کہتی؟ ارے یہ کام کر لے سا، آپ بھی سن لیں گے، کیا مصیبت آئی جا رہی ہے، اتنی جلدی کہاں ہے؟ سنو میری بہنوں، جب شوہر کوئی کام کہے، شوہر کسی کام کے لیے بلائے، شوہر اپنی حاجت کے لیے بلائے، کسی بھی ڈال اور مٹول کی گنجائش نہیں ہے۔ میرا آقا، میرا مولا، کل جہان کا آقا، کل جہان کا مولا، کالی کملی والا ارشاد فرما رہا، اے میری امتیاں، اور یہ روایت ضعیف نہیں ہے، جو روایت سنا بالکل صحیح روایت۔ اس روایت کو امام ترمذی نے نقل کیا، اور نقل کرنے پر فرماتے ہیں ھذا حدیث حسن صحیح، صحیح روایت سنا۔ شوہر کوئی عورت روٹی پکا رہی ہے، تنور کے پاس بیٹھی ہوئی ہے، اس کے شوہر نے اس کو بلایا، آجا 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 آجا۔ اب بیوی کیا کرے؟ یہ نہیں کہے کہ میں روٹی پکا لوں، آقا فرماتے اے میری امتیاں روٹی چھوڑ دے۔ حدیث میں تو یہی تک ہے، آگے میں عرض کر رہا ہوں، روٹی جل جائے گی، دوبارہ مل جائے گی، لیکن اے میری بہن اگر شوہر کا حکم ٹوٹ گیا دوبارہ نہیں ملے گا۔ دوسری روایت، آقا نے فرمایا اگر کوئی عورت اپنے شوہر کی نافرمان ہے، اس حال میں مر گئی تو سیدھی دوزخ جائے گی، کوئی دنیا کی طاقت اس کو جنت نہیں لے جا سکتی۔ اب اگر شوہر کا حکم ٹوٹ گیا اور روٹی پکاتی رہی، اسی حال میں موت آ گئی، اس کا قرآن نام ہوگا۔ آقا نے فرمایا اے میری امتیاں روٹی چھوڑ دے اور اپنے شوہر کی حاجت کو پورا کر دے۔ یہ صحیح روایت کے اندر آقا ارشاد فرمایا
آج عورتیں اپنے شوہروں کا سرتاج نہیں سمجھتی. میری بہنوں سن لو، کان کھول کر کے اس کائنات میں سب سے بڑا رتبہ، سب سے بڑا مرتبہ اللہ نے شوہر کا بنایا. جی ماں باپ جی ہیں، ماں باپ سے بھی زیادہ. کیوں؟ کسی عورت کا باپ مر جائے غم کے 3 دن، کسی عورت کا بیٹا مر جائے غم کے 3 دن، لیکن اگر کسی عورت کا شوہر نامدار اس دنیا رخصت ہو جائے، کسی بیوی کا تاجدار اس دنیا سے رخصت ہو جائے، اللہ اس رشتے کو جانتا تھا 3 دن میں اس عورت کو تصدیق نہیں آئے گی، پوری زندگی کا رشتہ رہا ہے. اللہ نے غم کے لیے 4 مہینے 10 دن رکھ دیے.